سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ امی کی گود میں آئے، امی کی گود میں، ماں تو پھر بھی ماں ہے۔ صوفی صاحب قبلہ نے ماں کے حوالے سے بات کی، باپ کے حوالے سے بات کی، میں کہتا ہوں ماں تو پھر بھی ماں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی ماں ہو یا میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ گود میں آئے، ماں کی بیٹھ گئے اور پیار کر کے کہتے امی ہاں بیٹے تم پہ احسان ہے میرا، مجھ پہ احسان، میں تیری ماں ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں ہاں امی احسان ہے میرا، اور ایک نہیں دو احسان ہے۔ ماں بے چین ہو گئی، بیٹے کیسے ہے؟ کہنے لگی امی یاد ہے ایک دن باغ میں ٹہل رہی تھی انگور کے، اور تمہارا جی کر رہا تھا انگور توڑے لیں، تم نے ہاتھ اٹھایا اور پھر پیٹ میں درد محسوس ہوا، امی تم رک گئی۔ امی جانتی ہو وہ کیوں؟ کہا بیٹے کیوں؟ کہا جس انگور پہ تم ہاتھ لے جا رہی تھی اس پہ بچھو بیٹھا تھا، میں اگر حرکت نہ کرتا تو تمہارا ہاتھ وہاں تک جاتا اور بچھو کاٹ لیتا، میں نے تمہیں بچھو کے کاٹنے سے بچایا تھا۔ امی یہ احسان ہے میرا۔ وہ ہے کہاں؟ ماں کے شکم میں۔ کہاں پہ؟ ماں کے شکم میں۔ کہتے امی ایک احسان اور بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن یاد ہے دروازے پہ فقیر آیا تھا؟ ہاں آیا تھا نا۔ کہا اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے بھیک دی، تمہارے ہاتھ کے کنگن اس نے دیکھ لیے تھے، امی وہ کنگن چھیننے کے لیے اندر آ رہا تھا، تب تمہاری چیخ نکلی تھی یا رب مدد۔ تو امی پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے پھر ایک شیر آیا تھا، اس نے ڈاکو کو چیر کے پھینک دیا تھا۔ مسکرا کے کہتے امی وہ شیر کوئی اور نہیں تیرا عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماں وہ تیرا عبد القادر جیلانی، احسان ہے میرا تجھ پہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کے علم غیب پہ بات کرنے والوں، عبد القادر جیلانی ماں کے شکم سے باہر کے قطرے دیکھ رہا ہے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا نبی گنبد سے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ چاہے دغا لیتے لیتے سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر چاہے قدم اٹھا کے محفل میں آ بھی سکتے ہیں۔ بہت کچھ بہت بہت بغداد والا بغداد والا ہے، بغداد والا بغداد والا ہے۔ خدا را میں نے کہا تھا دولت کی کثرت کی بنیاد پر اپنوں کے حقوق مت بھول جا۔ ختم کرنے لگا ہوں۔ دولت کی کثرت کسی کی مدد کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نا کہیں جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، دریا پہ پہنچے، غریب رو رہا تھا، فرمانے لگے خیر تو ہے؟ کیوں رویا؟ اس نے کہا اس پار جانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کشتی والا پیسوں کے بغیر مجھے پار نہیں کر رہا ہے، میں غریب ہوں، مجھ پہ ہے کچھ نہیں۔ غوث پاک چھوڑ کے روتا ہوا نہیں گئے، روتا ہوا چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ نے اپنے شاگرد کو حکم دیا جا میری درسگاہ سے سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھا کے لا، اور اٹھا کے تھیلی مگا کے نہ کشتی والے کے حوالے کی۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمانے لگے سن یہ سارے پیسے تو رکھ لے۔ کہا حضور کس لیے؟ کہا آج کے بعد کوئی غریب آ جائے نا اس سے پیسہ نہ مانگنا، اس پہ کرایہ نہ ہو تو عبد القادر کے پیسے سے اسے دریا پار کرا دیا کرنا۔ یہ بغداد والے کا اصول ہے، یہ بغداد والے کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں بتا دوں جس گھر میں برکت نہ ہو وہ 11ویں کرنا شروع کر دے۔ اور 11ویں کا بھی ایک اصول ہے، قسم کھا کے بیٹھا دینے 11 روپے، چاہے کروڑ پتی ہے، ارب پتی بھی ہے تو 11 روپے نکالے۔ بھائی یہ فضیلت کن نے بتائی ہے؟ کہنے نہیں پتا نا 11ویں ہے، تو میں نے کہا 11 روپے میں 11ویں تھوڑی، 1100 میں بھی تو 11ویں ہے، 11,000 میں بھی تو 11ویں ہے، 11 لاکھ میں بھی تو 11ویں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں کر۔ فرمایا گیا جو 11ویں کرے گا نہ وہ بھوکا مرے گا نہ وہ ذلیل ہو کے مرے گا، بے شک سبحان اللہ بہت نسلیں بھی سیراب رہیں گی اور قبر میں بھی عزت کے ساتھ جائے گا، قبر میں بھی عزت کے ساتھ جائے گا۔ کریں گے 11ویں انشاءاللہ۔ میرے وہ نوجوان بچے جو ماں باپ کے لیے پردیس رہتے ہیں، جو اپنے لیے گھر چھوڑتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، کہیں بھی ہونا کچھ نہ ہو، بریانی کا بھگونا بھلے مت بنانا، جیب میں 5 روپے پڑے ہو پار لے لینا، 11ویں والے دن بغداد والے کو نام پہ بانٹ دینا۔ خدا کی قسم تیرا ایک پار لے امیروں کی 1000 بھگونوں پہ بھاری پڑ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ دل اچھے ہونے چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ 11ویں، بے شک کریں گے جب تک زندہ رہیں 11ویں کرتے رہیں۔ باتیں بہت سی ہیں، ٹائم کم ہے، موٹی بات کہہ دوں ایک،
فرمایا گیا جو غوث پاک کا نام لے کے لے گا نا زندگی بھر، اللہ اسے جنتی بنا کے دنیا سے اٹھائے گا۔ فرمایا گیا غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے دے گا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں، بلا وجہ میرے امام نے نہیں کہا تھا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میرے مرشد تاج الشریعہ نے کہا تھا اختر قادری، اختر قادری، خلد میں چل گیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا قادری بنائے۔ بھائی سلمان صاحب کی خواہش ہے کہ شجرہ سنا دیا جائے، آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اسے تھوڑا سا آواز دے دیں، آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنی تھوڑی سی آواز نکال لیں۔ آپ سے میں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہلوایا، لیکن اب میری آپ سے گزارش ہے اب ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی آپریٹر تھوڑا سا اس کو ایکو دے دو ہلکا سا، ذرا توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ جب میرا ہاتھ اٹھے نا تو سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹ رہی ہے اور یہ سانس لینا چاہتا ہے۔ آپ ہاتھ دیکھ کے سبحان اللہ سارے ایک ساتھ کہیں گے نا، اسی بیچ میں سانس لے لوں گا۔ اللہ راضی ہوگا تو نیکی مل جائے گی، اور جب آپ کو ملے گی تو پھر ساحل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا بولنا ذرا تھوڑا سا تشریح، تھوڑی سی تشریح۔ اتنی زور سے شور تو ہمارے یہاں تیجے کے چنوں میں ہو جاتا ہے۔ ہاں او جی مجھے دے دیو، یہ کہہ کے اتنا شور کر لیں گے۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں زور سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ جی یہ بتاؤ گھر سے کھا کے آئے تھے یا خالی لنگر کے سہارے آئے؟ کھا کے آئے؟ اور اگر لنگر کے سہارے بھی آیا کرو نا تو تھوڑا سا کھا پی کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے۔ اب جو لوگ پیٹ بھر کے کھا کے آئیں وہ بولنے ذرا سبحان اللہ۔ جو اس سے زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ جو اس سے زیادہ زور سے کہے اللہ اسے آج کی رات کے صدقے ماں باپ کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس سے زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات وہ سوئے تو خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب کرے۔ اب اصلی آواز نکال لی ہے، اب اصلی آواز نکال لی ہے، دعا ہو گئی ہے۔ ان بزرگوں نے آمین کہا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں سمجھ گئے نا میں نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ کھڑے ماشاءاللہ وہ بیٹھے رہے، اور جو ممبر پہ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے یقین کریں نا یہ ایک بیٹھا ہوا تاج محل سمجھیے۔ یہ بیٹھے ہوئے بڑے بابرکت لوگ ہیں، یہ بیٹھے ان کی مہربانیاں ہیں، صبح ان کو ڈیوٹیاں نبھانی اور بلا کسی لالچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے مخلص عبادت، اسے خالص عبادت کہتے ہیں۔ اللہ ان کی آمد کے صدقے میں ہماری بھی حاضری قبول فرما لے، ہے نا؟ جو کرسیوں پہ بیٹھے نا یہ چیئرمین ہیں، اور جو زمین پہ بیٹھے ہیں یہ زمیندار ہیں، جو تخت پہ بیٹھے ہیں یہ، اور جو یہ کھڑے ہیں یہ الیکشن کے امیدوار ہے۔ صوفی صاحب جو کھڑے ہیں وہی تو امیدوار ہوتے ہیں، ہاں مگر یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ تخت نشین شہنشاہ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، چیئرمین آپ ہیں، زمیندار آپ ہیں، شہنشاہ یہ ہیں، امیدوار وہ ہیں، اور سارے رب کے کرم کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش ہے جو اب بھی نہیں بولا نا تو وہ گھر جا کے سوچنا یار میں سبحان اللہ کیوں نہیں بولا تھا۔ میں سمجھوں گا وہ محفل میں آیا ہی نہیں، حضور کا شجرہ سنانے لگا، ہے نا؟ تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا ڈسپلے کی ویلیو رکھتے ہیں۔ ڈسپلے اچھی ہو تو چائنا کا مال بھی بک جاتا ہے، اور ڈسپلے خراب ہو تو نوکیا بھی پڑا رہ جاتا ہے نا؟ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائیے، نیو ورژن لائیے، اور ذرا بولیے سبحان اللہ۔
آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمکنے کنام، لمکنے کنام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دوت کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندان، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدلکہ، مدلکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کیوں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ جتنی باتیں میں نے بغداد والے کی محفل میں کہی، اسے بغداد والے کا تحفہ سمجھ کے سینے سے لگا کے لے جانا۔ آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی اگر عزت مل گئی تو میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا ہے۔ نکاح اتنی آسان کر دو کہ بیٹیاں بوجھ نہ لگے، نکاح اتنی آسان کر دو کہ بیٹی فخر سے کہے حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، بوجھ نہیں ہے، رب کی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس نکاح کو آسان کریں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ آسان کریں گے نکاح کو۔ کتنے لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اللہ سلامت رکھے، بس یہی پیار چاہتے ہیں۔ حضور کی امت کا کام ہلکا کر دو، کام ہلکا کر دو۔ ہاں میں کہتا ہوں جاؤ تم ڈیمانڈ نہیں، لڑکیوں سے جہیز مانگنا اور ان پہ برات کا کھانے کا بوجھ ڈالنا بند کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں میری قوم کے علماء تم سے نکاح کی قیمت مانگنا بند کر دیں گے۔ زندہ باد، لوگوں کو لے کے چلا جا، عزت سے غریب کو بیاہلا، بنا فیس مانگے یہ تیری بچی کا نکاح پڑھائیں گے۔ لیکن اگر 150 باراتی لے کے جائے گا، منہ کے سائز کی بوٹی مانگے گا، گنتی کے رسگلے مانگے گا، میں علماء سے کہتا ہوں کہ 60,000 نکاح پڑھائی کے لو، کیا بات ہے تمہارا۔ واہ، زندہ باد، اگر کوئی روکے تو وہ ظالم ہے، لو تم اس سے ساتھ۔ جب تم ناجائز میں کروڑوں لاکھوں میں آگ لگا رہا ہے تو سنت میں 60,000 نہ دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، موڈ خراب ہو گیا نا؟ جی آسان کریں نکاح، ہماری طرف سے بھی جو سختیاں ہیں ہم کوشش کریں اسے آسان کریں، آپ کی طرف سے جو کمیاں ہیں انہیں ختم کرو۔ خدا کرے کہ ہماری محفل قبول ہو جائے، محفل قبول ہو جائے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ہاں بھائی اللہ سے دعا کرنا اللہ ایسی زندگی دے کہ ہماری موت پہ بھی لوگوں کو رشک آنے لگ جائے۔ یاد رکھیے ایسی زندگی جی کے جائیے کہ تیرے جنازے میں کوئی یہ نہ کہے اچھا ہوا مر گیا، اچھا ہوا کہ مر گیا۔ اگر کسی نے ایسے کہہ دیا نا اچھا ہوا مر گیا تو سمجھ لینا کسی کا دل توڑ کے جا رہا ہے، کسی کو ستا کے جا رہا ہے۔ ایسی زندگی جی کے جاتا کہ یتیم غریب رو کے کہے اب ہماری دیکھ بھال کون کرے گا۔ خدا کی قسم پھر دیکھ تو یہاں غریب کا سہارا بن، قبر میں پہنچنے کی دیر ہے آمینہ کا لال تیرا سہارا بن کے آ جائے گا۔ بنیں گے انشاءاللہ سہارا،
ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو حضور کی دی ہوئی دینی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر قیام و دوام عطا فرمائے. زندگی ایسی گزارو کہ جب قبر میں جانے لگو تمہارا کفن یہ پکار کے کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، تیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور خدا کی قسم ایسی زندگی مر جاؤ، ایسی زندگی آئے دن آ رہی ہے. قبر بیٹھ گئی، قبر گل گئی، کسی کی ہڈی نکل رہی ہے، کسی کی کھال بھی نہیں مل رہی، کسی کے بال بھی نہیں دکھ رہے. حضور کی غلامی میں زندگی گزار کے دا پھٹے کپڑے پہن کے جی لے، نیا کفن پہن کے قبرستان چلا جا. خدا کی قسم اگر بیٹھ بھی گئی نہ قبر اتفاق سے اور دنیا جھانکے گی تو دیکھ کے یہ کہنا پڑے گا زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں.